اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ سامعین محترم، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں کا حکم ہوا ہے، ایک ذکر کا اور دوسرا تسبیح کا۔ اب ذکر کیا ہے دیکھیے، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر ایک نور ہے جو حضوری بخشتا ہے، ذکر ایک ذوق لازوال ہے جو اہل ذاکر کو وصال عطا کرتا ہے اور انسان کو اندھیرے سے نکال کر اسے نور کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ تسبیح درجات بلندی ہے۔ تسبیح انسان کو پستی سے نکال کر بلندی کی طرف لے جاتی ہے اور تسبیح انسان کو مصیبتوں سے نکال کر امن میں لے کر آتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آپ کے سامنے کتنی بڑی مشکلات تھی۔ ایک مشکل پیٹ کا اندھیرا، دوسری بڑی مشکل سمندر کا اندھیرا، اور تیسری بڑی مشکل سمندر کے گہرائی کا اندھیرا۔ تو اس وقت مشکل میں آپ نے جو تسبیح پڑھی وہ کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ تسبیح پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ نے مشکل سے نکال کر آپ کو امن میں داخل کر دیا۔ آپ نے بہت سارے لوگوں سے یہ سنا ہوگا، کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ذکر اور تسبیح کی صحیح تاثیر سے محروم ہیں، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ بڑے عرصہ سے ہم ذکر اور تسبیحات کر رہے ہیں لیکن اثر نہیں ہو رہا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر تسبیح پڑھ کر مٹی پر پھونک مارتے تو وہ سونا بن جاتی۔ بلکہ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن مسعود راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے ایک مریض دیکھا جو سخت بیماری میں مبتلا تھا۔ آپ نے اس بیمار کے کان میں سورہ مومنون کی آخری آیات افحسبتم انما خلقناکم یہاں سے لے کر آخر تک تمام آیات پڑھ دی۔ ابھی پڑھنے کی دیر تھی کہ وہ جو بیمار تھا اسی وقت ٹھیک ہو گیا، بیماری ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے دریافت کیا کہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مذکورہ آیات پڑھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی یقین رکھنے والا ہو وہ یہ آیات پہاڑ پر پڑھ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ سامعین کرام، وہ اللہ کے بندے ذکر اور تسبیح پڑھ دیں تو مردہ زندہ ہو جائے، بیمار صحت یاب اور ٹھیک ہو جائے، اور وہی تسبیح ہم پڑھیں تو اثر نہ ہو۔ دیکھو، ذکر وہی ہے، تسبیح وہی ہے، ہمارا اور ان کا رب وہی ہے، ہمارا اور ان کا نبی وہی ہے، تو پھر کچھ تو گڑبڑ ہے، اور وہ گڑبڑ ہمارے اندر ہے، وہ نقص ہمارے اندر ہے جو ہمیں ذکر اور تسبیح کی تاثیر سے محروم کر رہا ہے، ہمیں ذکر اور تسبیح کی حلاوت نہیں مل رہی۔ سامعین کرام، انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اور حلاوت اور لذت الہی سے محروم کرنے کے لیے نفس و شیطان کے بہت سارے جال ہیں، لیکن ان جالوں میں سے جو سب سے بڑا جال جو انسان کو ذکر اور تسبیح کی حلاوت سے محروم کرتا ہے وہ بد نظری ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نگاہ کی حفاظت نہ کی جائے تو دل نہ صرف حلاوت و لذت سے محروم رہتا ہے بلکہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ محشر کے دن نگاہوں سے باز پرس کی جائے گی۔ سامعین کرام، قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کے وجود میں جتنے بھی بڑے بڑے خناس ہیں ان میں سب سے بڑا خناس جذبہ شہوت ہے۔ اگر اس پہ انسان قابو نہ پائے تو نہ وہ سالک کہلانے کا حقدار ہے اور نہ باکردار۔ اگر انسان اپنے وجود میں پائی جانے والی اس بدی کی قوت کو شکست نہیں دیتا اور جب تک وہ اس کمزوری پر قابو نہیں پاتا اس وقت تک وہ تسبیح کی لذت اور اس کی تاثیر سے محروم ہوگا۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ شہوت کا راستہ انسان کے اندر انسان کی آنکھوں سے اترتا ہے۔ اگر انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے تو انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔
یہ ان کے لیے بڑی پاکیزہ بات ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خوب آگاہ ہے جو یہ انجام دے رہے ہیں۔ سامعین کرام، بعض بزرگوں نے اس پر بڑا لطیف نکتہ اٹھایا ہے کہ آنکھوں کو جھکانا یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا، اور شرمگاہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے بعد میں بیان فرمائی۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ جب تم آنکھوں کی حفاظت کرتے ہو، یعنی آنکھوں کو برائی کی طرف اٹھنے سے محفوظ کر لیتے ہو، تو تمہارے اندر خود بخود شرم و حیا پیدا ہو جاتی ہے جو تم کو اس سے اگلے درجے کی برائی سے روک لیتی ہے۔ گویا کہ جسم کی پاکی انسان کی آنکھوں سے شروع ہوتی ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے ایمان والی خواتین کے لیے بھی فرمائی، اور فرمایا کہ آپ مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ لہٰذا شرمگاہوں تک بدی کا راستہ انسان کی نگاہوں سے پہنچتا ہے، اور جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا وہ بدی اور زنا کے راستے سے خود کو نہیں روک سکتا۔ یاد رکھیں کہ بد نظری زنا نہیں ہے، لیکن نظر بد کے آنے سے وجود میں آثار زنا پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص کا بیان ہے کہ راستے میں میری نظر عورت پر پڑی، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے پاس آتے ہو اور تم پر نظر بد کی وجہ سے زنا کے آثار ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے عثمان غنی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی پر وحی کا نزول ہوتا ہے؟ کیونکہ اس امر پر میرے علاوہ بظاہر کوئی مطلع نہیں تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وحی نہیں بلکہ یہ مومن کی فراست ہے۔ معلوم ہوا کہ مومن کامل کی نگاہ سے ہمارے اقوال پوشیدہ نہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کامل کو قوت بصارت عطا کرتا ہے۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے نگاہ کی پاکی درکار ہوتی ہے۔ یہ مقام ان پاک باز ہستیوں کو نصیب ہوتا ہے جن کی نگاہیں صرف رضائے الہی کے لیے اٹھتی اور جھکتی ہیں۔ اس لیے نگاہ کو پاک کرنے کا سب سے پہلا تقاضا ہے کہ نگاہ کو بدی سے روک دیا جائے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں اور مردوں کو نگاہیں جھکانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ تیری نظر عورت کی چادر کی خوبصورتی کے پیچھے بھی نہ جائے، کیونکہ یوں دیکھنا دل میں شہوت پیدا کر دیتا ہے، اور پھر وہی شہوت ذکر کی تاثیر اور اس کی لذت سے محروم کر دیتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی عورت کو پہلی نظر دیکھتا ہے پھر آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی عبادت پیدا کر دیتا ہے جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ سو ذکر اور تسبیحات میں اس وقت تک تاثیر پیدا نہیں ہوتی جب تک بندہ اس گناہ سے محفوظ نہ ہو جائے۔ جب بندہ اپنی نگاہوں کو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی جانب اٹھانے سے روک لیتا ہے تو یہ تمام جو لذات ہیں اس پر عیاں ہو جاتی ہے اور اس کو ہر ذکر کی تاثیر ملنے لگتی ہے۔ بے شک آزما کر دیکھ لیں کہ اپنی نظروں کو پاک کریں، پھر دیکھنا کہ آپ کو ذکر و اذکار میں کیسی لذت ملتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی تسبیح میں وہ تاثیر پیدا ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ایسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں ذکر اور تسبیحات کی لذت اور تاثیر سے محروم کر دیتا ہے۔